السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمارے معاشرتی رویوں پر مبنی ایک تلخ حقیقت ہے جس میں انسان کو اپنے گناہ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ دوستو، کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور میں نے جس گھرانے میں جنم لیا وہ مشترکہ خاندانی نظام کی بدترین شکل تھی۔ میری ماں اپنی ساس یعنی کہ میری دادی، 2 جٹھانیوں اور میرے ابا کی ایک خالہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ گھر چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ، بلکہ اتنے زیادہ کہ بعض اوقات تو سر پر سوار نظر آتے۔ میرے دونوں دایاؤں کے ہاں 5 بچے تھے۔ ابا کی خالہ جو کہ بیوہ تھیں، 5 بچے ان کے بھی تھے۔ گویا گھر نہ تھا، اچھا خاصا چڑیا گھر تھا۔ ابا اور تایاؤں کی مشترکہ تنخواہ سے پورا گھر چلتا۔ بہت تنگی ترشی رہتی۔ اس تنگی ترشی کو گھر کی عورتوں کی آپس کی تو میں اور بھی اذیت ناک بنا دیتی تھی۔ میری دادی کو تو میری ماں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ان کے ہر کام میں کیڑے نکالتی، خوب جی بھر کے برا بھلا کہتی۔ ماں بیچاری کس سے شکایت کرتی؟ ابا کو بھرے پورے گھر میں اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ ماں کے دل کے جلے پھپولوں پر اپنی محبت یا حمایت کا پھایہ رکھتے۔ مگر میں جب ماں کو روتے دیکھتی تو سخت طیش میں آ کر ماں سے کہتی، ماں، تمہاری نرمی اور خاموشی نے ہی دادی کو اتنا ظالم بنا دیا ہے۔ تم کیوں نہیں پلٹ کر بدلہ لیتی؟ آخر حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی۔ مجھے 10-11 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ گھر والوں کا یہ برتاؤ ظلم ہی لگتا تھا۔ شاید میری اپنی طبیعت بہت تیز تھی جس سے حالات کی معمولی تلخی نے مزید 2 آتشہ بنا دیا تھا۔ اپنی دادی مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی سانس کے روپ میں ہی نظر آتی۔ میری دادی بہت چاہتی تھی کہ میں ان کے قریب آؤں اور ان کی ممتا کی تسکین کا ذریعہ بنوں۔ آخر کو میں ان کی پوتی تھی، مگر مجھے تو جیسے سارے رشتوں سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ماں کبھی کبھی جب کچن میں مصروف ہوتی تو مجھ سے کہتی کہ اپنی دادی کو کھانا دے آؤ۔ میں بادل نخواستہ یہ فرض بجا لاتی۔ مجھے وہ الفاظ نہیں بھولتے جو دادی کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے سرکا کر بڑبڑاتے ہوئے کہتی تھیں، یہ کمبخت تو مجھے پھیکا سوکھا کھلا کر بھوکا مارے گی، ہائے ہائے کیسا بدمزہ کھانا بناتی ہے۔ وہ یہ کہتی جاتی اور نوالے بنا بنا کے منہ میں رکھتی رہتی۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو دادی کی صحت بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خوب چاقو چوبند تھی، مگر مجھے اپنی ماں کی صحت بہت گری ہوئی لگتی۔ رات دن کی محنت و چاکری نے ان کا رنگ و روپ تو چھینا ہی تھا، ان کے جسم کو بھی گھلا دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ وہ بھرا پورا گھر اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ ایک تایا نے اپنا گھر بنایا اور بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے۔ دوسرے تایا کا دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہوا تو وہ بھی اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں اب صرف ہماری اور ابو کی خالہ کی فیملی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اب نوعمری سے جوانی کی سرحدوں پر قدم رکھ دیا تھا۔ ایک دن اچانک دادی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ ماں اپنی ناتواں جان کے ساتھ گھر کی بچی کچی ذمہ داریاں نبھانے میں لگی رہتی، بلکہ اب انہیں ساری فکر یہ تھی کہ وہ میرے ہاتھ پیلے کر دیں، مجھے سرخ جوڑا پہنا کر پیا گھر بھیج دیں۔ میں بھی سپنوں ہی سپنوں میں ایک خوبصورت گھر اور خوب رو شوہر کے خواب دیکھتی، ایسا گھر جس کی میں بلا شرکت غیر مالک ہوں، وہاں صرف میرا حکم چلتا ہو، اس کے در و دیوار پر میرا نقش مجسم ہو۔ ان سپنوں نے مجھے بہت خود سر اور خود غرض بنا دیا تھا۔ ماں نے جب بہت چھان پھٹک کر ایک رشتے پر حامی بھری تو میں یہ سن کر شدید بے مزہ ہو گئی کہ لڑکے کی ماں ابھی زندہ ہے،
خوب صحت مند اور چاق و چوبند ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ساس کا جو سلوک دیکھ چکی تھی، اس کی وجہ سے مجھے تو اب ساس کے نام سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ میرا یقین تھا کہ ہر ساس ظالم اور ہر بہو مظلوم ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے رشتے سے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، پھر بظاہر ایسی کوئی خامی یا خرابی نہ تھی کہ میں یاسر کا رشتہ ٹھکرا دیتی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، بس ایک اس کی ماں ہی تو تھی جو اس گھر کی آسائش میں مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں رخصت ہو کر یاسر کے گھر آ گئی۔ یاسر کی ماں مجھے دنیا سے انوکھی ہی لگی، جو ہر دم بہو یعنی کہ میرے وارث صدقے جاتی، ہر لمحے اپنی محبت کی آبشار میں مجھے گھیرے رہتی، اور دعائیں تو یوں لبوں سے گرتی کہ میں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ جاتی۔ مجھے یہ سب سانس کی ڈرامے بازیاں ہی لگتی تھیں۔ یاسر نے شادی کے پہلے ہی دن مجھے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے۔ میری ماں کو بس تخت پر بیٹھے 2 وقت کا کھانا اور کپڑے دھلے ہوئے ملنے چاہیے۔ یہ کون سا مشکل کام تھا، مگر دل پر تو ساس کے لفظ سے جو بال پڑا تھا وہ کیسے نکلتا۔ مجھے تو ساس کی محبت، شفقت و چاہت کے ہر رنگ میں ہی عیاری اور چالاکی نظر آتی۔ میں نے شادی کے بعد چند دن ساس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھائے، سخت بے مزہ اور بے لذت۔ بھلا یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ میں نے کچن کا چارج سنبھالتے ہی ساس صاحبہ کو مستقل تخت پر بٹھا دیا۔ مجھے غذائیت سے بھرے کھانے پکانے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، لیکن کھانوں کو مرغن بنانے اور لذت اور مزہ دوبالا کرنے کے سارے گر جانتی تھی۔ یاسر کی والدہ کا وزن زیادہ تھا، وہ کھانے پینے کی شوقین بھی تھی۔ میں انہیں خوب مرغن کھانے اور طرح طرح کی میٹھی ڈشز بنا کر دیتی تو وہ بہت خوش ہوتی، میری بہت تعریفیں کرتی اور مجھے بہت دعائیں دیتی۔ یاسر نے کہا تھا کہ میری ماں کو گھر کے کام کاج نہ کرنے پڑیں اور انہیں دونوں وقت کا کھانا ان کے کمرے میں دیا جائے۔ چنانچہ گھر کے سارے کام میں نے سنبھال لیے اور ساس صاحبہ کو بھی دوپہر اور رات میں مزے مزے کے کھانے بنا کر دینے لگی۔ صبح کا ناشتہ البتہ میری ساس یاسر اور میرے ساتھ کرتی تھیں، جو عام طور پر میں بہت سادہ بناتی تھی۔ میری ساس کو انجائنا کا پہلا اٹیک میری شادی کے 3 ماہ بعد ہوا۔ ڈاکٹر نے ان کو سختی سے تاکید کی کہ وہ پابندی سے دوائیں لینے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ مرض کی ابھی ابتدا ہے، اگر فوری طور پر کنٹرول نہ کیا گیا تو مہلک بھی بن سکتا ہے۔ یاسر نے وہ ساری ہدایات مجھے آ کر سنا دی جو ان کی ماں کو ڈاکٹر نے دی تھی۔ میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ساری دوائیں پابندی سے اپنی سانس کو دیتی تھی۔ میرے اس طرح خیال رکھنے پر وہ بہت خوش ہوتی۔ البتہ میں انہیں پرہیزی کھانے کے بجائے مرغن کھانے ہی دیتی رہی۔ میری سانس علیحدہ کھانا کھاتی تھی، اس لیے یاسر کو کبھی پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ میں یاسر سے کہتی کہ میں ماں جی کو پرہیزی کھانا بنا دیتی ہوں۔ ادھر ماں جی کو میں نے مرغن غذا کا اس طرح عادی بنا دیا تھا کہ اگر ان کے سامنے کبھی میں پرہیزی کھانا لے بھی آتی تو وہ منت سماجت سے مجھ سے وہی مرغن ڈشیں کھانے کو مانگتی۔ میں نے ماں جی سے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر تو مریضوں پر پابندی لگاتے رہتے ہیں، آپ بس یاسر کے سامنے کبھی بھول کر بھی ان کھانوں کا ذکر نہ کریں، ورنہ آپ کو وہی سادہ اور بے مزہ کھانے کھانے پڑیں گے۔ اب ماں جی کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے سینے میں شدید درد اور تکلیف کی شکایت رہنے لگی تھی۔ اسپتال کا بل بڑھتا جا رہا تھا اور ماں جی کی صحت گلتی جا رہی تھی۔ چند ہی مہینوں میں وہ ہائی بلڈ پریشر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ مجھے قطعاً اس بات کا احساس نہ تھا کہ میں ایک زندگی کو تیزی سے موت کی راہ پر دھکیلتے ہوئے شدید گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری شادی کے صرف 1 سال بعد ہی میری سانس دل کے شدید دورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تخت کو دیکھ رہی تھی
جس پر میری سانس بیٹھی ہوتی تھی۔ پیار لٹانے اور دعائیں دینے والی ہستی کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے موت کی گہری اور ابدی وادیوں میں دھکیل دیا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں ہے جو مجھے یہ الزام دے سکے، مگر میرا ضمیر مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ ہر لمحے یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں قاتل ہوں۔ شادی کے 15 سال بعد آج بھی میں اس احساس گناہ میں جل رہی ہوں۔